اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک ہی کھانے پر، پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو اگاتی ہے زمین اپنی سبزی اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا تم بدلنا چاہتے ہو اسے وہ جو کم تر ہے بدلے اس کے جو بہتر ہے۔ اہبطوا مصرا اتر جاؤ شہر میں تو بے شک تمہارے لیے ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلہ اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی اور وہ پلٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ ذالکہ یہ اس لیے ہے بوجہ اس کے تھے کہ وہ کفر کرتے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اور وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر ناحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ بوجہ اس کے تھا کہ وہ نافرمانی کی انہوں نے اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ آیت نمبر 61 ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات کو ایک ایک کر کے، بنی اسرائیل کی تاریخ کو واقعات کی صورت میں ایک ایک کر کے یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں پر بے شمار احسانات فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل پر رب کریم نے بے شمار احسانات کیے، انہیں فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں زندگی کی تمام نعمتیں رب کریم نے خود عطا کی، پینے کے لیے پانی، کھانے کو من و سلوہ، سائے کے لیے بادلوں کا سایہ۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صرف من و سلوہ ہی نہیں بلکہ اور بے شمار نعمتیں ایسی تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیں۔ ان کو دھلا دھلایا کپڑا پہننے کو مل جاتا اور اللہ تعالیٰ ان کی ساری ضروریات پوری کر دیتے، اور انہیں کوئی کام بھی خود نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ان کے ذمہ صرف ایک کام تھا، دعوت اور تبلیغ حق، اللہ کے دین کی سربلندی اور جہاد۔ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، مثلا اپنے بندوں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیں، احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، ان دونوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حلال رزق کمانے کی تاکید ملے گی۔ اس سے زیادہ اور کوئی بات، کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ دراصل رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ رب نے کتنا واضح بتا دیا ہے سورہ زاریات میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی رزق دینے والا زور آور اور مضبوط ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا نصیب لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ رزق اللہ نے دینا ہے۔ رب کریم نے بنی اسرائیل کو تو آسمان سے رزق اتار کر دیا من و سلوہ کی صورت میں،
تو کیا آج ہم بھی آسمان سے رزق اترنے کا انتظار کریں، کمانے کے لیے دست و بازو نہ ہلائیں؟ رزق یقیناً آسمان سے اترتا ہے۔ کوشش، رب کریم نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ رب نے کوشش اور محنت کی کبھی نفی نہیں کی۔ رزق کے لیے محنت کرو، مگر بے صبری، حرص، ہوس کے ساتھ نہیں۔ اس طرح نہیں کہ انسان کی زندگی کا مقصد کمانا اور کھانا بن جائے۔ کوشش کے بعد اطمینان ہو کہ رزق میرے اللہ تبارک و تعالی نے دینا ہے، اور کوشش بھی یہ نہیں کہ پوری زندگی کی کوشش صرف رزق ہی کے لیے وقف ہو کر رہ جائے، اور رزق اور حرص بھی اتنا نہ بڑھے کہ انسان رزق کے لیے انسان کی کوششیں حرام تک پہنچ جائیں۔ ہمیں سوچنا ہے ایک لمحے کے لیے بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے پس منظر میں کہ مقصد زندگی کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے، جس کے لیے ہمیں بھیجا ہے، وہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دین، تبلیغ حق اور اللہ کے نام اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش مسلمان پر فرض کی ہے۔ مسلمان کی زندگی کا اولی مقصد، اور ہمیں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہو، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ کے احکام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا اور اللہ کی بتائی ہوئی منکرات سے لوگوں کو روکنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ اور مسلمان جب شان کے ساتھ دنیا میں جیے تو وہ اس طرح جیے کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ رب کی زمین پر رب کا حکم جاری اور ساری کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے ذمہ لگایا ہے۔ رزق تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی فکر نہ کرو، فکر یہ کرو اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام توڑے جا رہے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کی پہچان لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ فکر اس چیز کی کرنی ہے، اللہ نے جو نعمت ہدایت بھیجی ہے قرآن پاک کی صورت میں، ہم اس کو اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اس نعمت ہدایت کو ہم نے ہر گھر تک، ہر دل تک، ہر کان تک پہنچانا ہے۔ بنی اسرائیل نے فرمائش کی کہ اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ زمین کی پیداوار، سبزیاں، ترکاریاں۔ اب اس مطالبے کی آیت کا آخری حصہ یوں ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹے۔ تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ کیا سبزی، ترکاری اور یہ اشیاء مانگنا جرم ہے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب کو الٹنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب نے تو انہیں ہر چیز بغیر محنت کے عطا کر دی تھی کہ میرے دین اسلام کی سربلندی، اس کی کوشش، اس کی جد و جہد اور جہاد میں زندگی گزارو اور محنت اسی کے لیے کرو۔ لیکن چونکہ بنی اسرائیل کی زندگی فرعون کی غلامی میں گزری تھی، وہ فرعونیوں کے کچن میں ان کے لیے چٹخارے والے کھانے بناتے، کوڑے کھاتے، ان کی خدمتیں کرتے، ان کا بچا کھچا کھانا کھاتے، تو وہ غلامانہ ذہنیت نہ نکلی۔ دنیا ہی کے لیے محنت اور زبان کا چٹخارا وہ نہ بھولے۔ یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے انہیں نوازا ہے۔ قصور کیا تھا؟ یہ بھول گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرعون کی غلامی سے نجات دی،
اپنے نبی کی صحبت دی، دعوت دین اور تبلیغ اور جہاد کا اتنا مقدس کام ان کے ذمے لگایا، امامت عرضی عطا کی، فاتح دنیا بنایا، اپنا مہمان بنا کر منو سلوا اور چشموں کا ٹھنڈا پانی دیا، اور جس کام کے لیے پیدا کیا اس پر لگا دیا۔ مگر فرعونیوں کے محلات دیکھ کر وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ زندگی شاید صرف سونے چاندی کا نام ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے بدلے اور فضیلتوں کے بدلے وہ دنیا کی حقیر چیزوں کا مطالبہ کر بیٹھے۔ اصل میں ترتیب اللہ کی دی ہوئی ترتیب انہوں نے یوں الٹ دی۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی تاریخ اسلام میں کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن میں لائیے۔ کئی دن گھروں میں چولہا نہ جلتا تھا۔ اس کا ٹھیک ہے ایک مطلب تو یہ تھا کہ مفلس تھی، تنگ دستی تھی، مگر جو اہم بات تھی وہ یہ کہ زندگی صرف کھانے ہی کے لیے نہیں انہوں نے وقف کی ہوئی تھی۔ زندگی سادہ اور فطری، کئی دن ستو، کھجور اور پانی سے بغیر چولہا جلائے گھر کا کام ہو جاتا، اور جو وقت تھا وہ کہاں صرف ہوتا؟ دعوت دین، عبادات، تبلیغ حق اور غزوات میں۔ ہمارا سارا دن کس میں گزرتا ہے؟ پکانا، کھانا، رکھنا، سمیٹنا، گھر سنوارنا، چمکانا، سجانا، بنانا، مقصد زندگی ہی یہی بن گیا ہے۔ یہی غلط سوچ تو بنی اسرائیل کے اندر اس وقت آئی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ٹوکا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ کیا آج یہی سوچ ہماری نہیں ہے؟ صرف وجود پر محنت ہو رہی ہے، صرف جسم پر محنت ہو رہی ہے، اسی کو پہنانا، اسی کو کھلانا، اسی کو فٹ رکھنا، اتنی کیلوریز آج لی ہیں، اتنی آج برن کرنی ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنا کہ میں کیا کر سکتی تھی اور میں کیا کر رہی ہوں۔ رب کی زمین پر رب کا حکم جاری و ساری کرنا اور کروانا، اس کی بھیجی ہوئی نعمت ہدایت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اور ہم اسے اپنے پاس ہی رکھ کر بیٹھ گئے، خود بھی ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کام میں لگنا ہے، جان کو لگا دینا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگو اور بیلوں کی دموں کو تھام لو اور زراعت میں اپنا من لگا لو اور جہاد کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص ذلت تم پر مسلط کر دے گا، اور اس کو اس وقت تک نہیں ہٹائے گا جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ سنن ابو داؤد۔ جو قوم دنیا میں اللہ کی کتاب، اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت کی امین ہوتی ہے، جو قوم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کی نمائندہ قوم ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور مبغوض ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کافروں کو دین پہنچانا اسی مسلمان امت ہی کے تو ذمے تھا۔ اگر یہ خود دین سے منحرف ہو گئی اور صرف دنیا ہی میں لگ گئی تو پھر کسی اور کو وہ دین کیا پہنچائے گی؟ بنی اسرائیل کی ذلت کا باعث بھی یہی بنا کہ رب کی دی ہوئی ترتیب کو الٹ دیا، خود دنیا کے بن گئے۔ تو رب نے فرمایا، اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، تو اترو کسی شہر میں چلے جاؤ، تم کو مل جائے گا جو تم مانگتے ہو۔
یعنی کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، کھیتی باڑی کرو، دن بھر محنت کرو، پسینہ بہاؤ، تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی، کھاؤ پیو، اسی کو زندگی سمجھو، وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ جبکہ رب کریم نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں انہیں فرمایا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اگر وہ تورات پر قائم رہتے اور انجیل پر قائم رہتے اور جو ہم نے اتارا ہے، جو اتارا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اس پر قائم رہتے تو البتہ وہ ضرور کھاتے رزق اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر وہ قائم رہتے تو آسمان سے ان کے لیے خون برستا، زمین ان کے لیے خزانے اگلتی، زمانے کو ان کا متی کر دیا جاتا۔ آج یہی بات بزبان خاموشی ہم سے بھی مخاطب ہے، جیسے کہہ رہے ہوں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ آج مسلمان اگر قرآن پاک پر اور اللہ کے احکام پر قائم رہے تو آج بھی ان کے لیے آسمان سے خون برسے اور زمین اپنے خزانے اگل دے اور زمانہ اس کا متی ہو جائے۔ تو یہاں بنی اسرائیل کے تاریخ کے آئینے میں ہمیں خود اور اس آئینے میں اپنے اعمال اور اپنی سوچوں کا اور اپنی ترجیحات کا جائزہ لینا ہے اور محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ قرآن پاک کی تعلیمات آفاقی اور عالمگیر ہیں، وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہیں، یہ تا قیامت تک کی امتوں کی رہنمائی کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ آج بھی ہم سے محاسبہ اور اپنا جائزہ لینے کی دعوت دے رہی ہیں۔ آیت نمبر 62 ہے ہمارے پاس، آیت نمبر 62 ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور نصرانی اور صابی، اور جو کوئی ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر اور اس نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ کسی گروہ میں شامل ہو جانے سے نجات پا جاؤ گے۔ ایمان والوں کو پہلے رب کریم نے مخاطب کیا کہ صرف اسلام کا ٹھپا لگا دینے سے یا یہود کا، نصارہ کا یا صابی کا ٹھپا لگا دینے سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ نجات یہودی ہونے، نصارہ ہونے، صابی ہونے یا مسلمان ہونے میں نہیں ہے، بلکہ نجات کس چیز پر ہے؟ نجات کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، یوم آخرت پر اور اپنے دور کے رسول پر ایمان لانا تو لازم ہے، مگر اس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے تو نجات آخرت نہیں ہے۔ یعنی نجات کا دار و مدار حسب اور قومیت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل پر ہے، اور مخاطب مسلمان بھی ہیں کہ یہود، نصارہ اور سب کو بتا دیا اور مسلمان کا ذکر پہلے کر کے انہیں بھی تنبیہ فرما دی کہ مبادا تم اپنی قومیت پر نازاں ہو کر ایمان و عمل سے غفلت نہ برتنے لگو۔ نجات اور فلاح ایمان و عمل کے بغیر حاصل نہیں ہے۔ شریعت پر عمل اور عمل صالح اس کے ساتھ شرط اول ہے، ایمان کامل کے ساتھ اور عقائد کی دوسری کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان کے ساتھ۔ دوسرا، اس میں یہود کے اس عقیدہ باطل کو بھی رد کیا گیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں، ہم آخرت میں بخشے جائیں گے۔ تو رب کریم نے یہاں واضح کیا ہے کہ نجات آخروی صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ دوسرا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی اس خوشگمانی کو بھی رد کیا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا،
اور وہ کہتے ہیں کہ تم یہود ہو جاؤ یا نصارہ ہو جاؤ تو تب تم ہدایت پر ہوگے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود ہونے پر یا نصارہ ہونے پر یا صابی ہونے پر یا ایمان یا مسلمان ہونے پر نہیں، بلکہ نجات آخروی کا دار و مدار صحیح عقائد اور صحیح ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہے اس پر نجات آخرت کا دار و مدار ہے۔ تو یہاں عقیدہ آخرت کی درستگی کی گئی ہے۔ آیت نمبر 63 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد اور اٹھایا ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے دیا ہے تمہیں، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب بنی اسرائیل کے 70 منتخب افراد جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے اس مطالبے کے ساتھ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا لیکن اس پر بھی وہ بضد رہے کہ نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس کی آواز ہے، اللہ بالکل ظاہراً کھلم کھلا ہمارے سامنے آئے۔ تو اس جاہلانہ مطالبے پر اللہ کی بجلی کی ایک کڑک کے ساتھ وہ 70 کے 70 افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کیے گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور کے دامن میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا کیا گیا، اور کوہ طور کو ان پر اس طرح معلق کیا گیا جیسے ابھی ان پر گرنے لگا ہے۔ اب ایک طرف تو سمندر تھا اور دوسری طرف سروں پر سائبان کی طرح کوہ طور بالکل معلق تھا۔ ان سے کہا گیا، بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو؟ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، انہیں اقرار کرتے ہی بنی۔ خُذُو پکڑنا، مراد اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تورات میں جو موجود احکام ہیں اس پر سختی سے، مضبوطی کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونا، اس میں سستی نہ کرو، عمل میں غفلت نہ کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرنا نہ چھوڑو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھلا دو، نہ اس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو نہ ایک طرف رکھ کر طاقوں میں سجا دو، اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے قوت پیدا کرو۔ جیسے پوری قوم کو عمل کرنے اور پرہیزگار بنانے کے لیے ایک نظام، ایک قوت، ایک اسلامی ریاست کا قیام بہت ضروری ہے، تو اللہ کے احکام کو نافذ کروانے کے لیے اسلامی ریاست کی سربلندی اور اس کے قیام کے لیے اپنی قوتیں صرف کرو۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر معلق کر کے تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا۔ یہاں میثاق کا ذکر ہے۔ میثاق اس عہد کو کہتے ہیں، اس وعدے کو کہتے ہیں جو کسی اہم معاملے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لیا جائے۔ میثاق اس عہد کو یا اس وعدے کو کہتے ہیں جو کسی اہم معاملے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لیا جائے۔ تو یہاں رب کریم نے انہیں تورات پر عمل پیرا ہونے کے لیے ان سے عہد لیا، تو کوہ طور کو ان پر معلق کر کے ان سے عہد لیا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبراً عمل کا اقرار کروایا؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ جبراً اقرار نہیں کروایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت کا یہ ایک مظاہرہ تھا کہ تمہارا عہد جس ہستی کے ساتھ ہے وہ ہستی کوئی کمزور اور بے اختیار ہستی نہیں ہے۔ اس ہستی سے تمہارا عہد ہے جو زمین و مکان کی مالک نہیں، بلکہ اس پر، پوری کائنات پر اس کی قدرت، اس کا اختیار ہے۔ معاہدے کی پابندی کی تو وہ بہت دے گا، وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اگر خلاف ورزی کی تو وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دین قبول کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی جبر نہیں ہے۔ زبردستی کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے جبر نہیں کیا جاتا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمان ہو جاؤ ورنہ مار ڈالیں گے، نہیں،
دین صرف پیش کیا جاتا ہے غیر مسلموں پر، قبول کرنا اپنی مرضی پر، قبول کرنا ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دین صرف پیش کیا جاتا ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا ان کی مرضی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ بخوشی اسلام قبول کرنے کے بعد، یہ بات سمجھنے کی ہے اس آیت میں کہ البتہ بخوشی اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص دین کے دستور سے بغاوت کرے گا، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام سے بغاوت کرے گا، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو نہیں مانے گا، تو اس سے ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تورات جو ان کے لیے دستور حیات کے طور پر تھی، زندگی کے لاہے عمل اور زندگی کے قوانین اور احکام کے طور پر تھی، اس سے بغاوت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا۔ آیت نمبر 64 ہے ہمارے پاس، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر گئے تم اس کے بعد، پس اگر نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو البتہ تم ہو جاتے خسارہ پانے والوں میں سے۔ تمہاری بدعہدی اور تمہاری بدعہدی اور عہد شکنی کا اقتضا تو یہ تھا کہ تم کو فوراً عذاب سے ہلاک کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے مگر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور مہربانی تم پر فرمائی اور اپنی رحمت سے اپنے انبیاء اور رسل تمہاری طرف بھیجتا رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو بھیج کر تمہاری ہدایت اور راہ راست پر لانے کا سامان کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فضل اور مہربانی تھی۔